بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گاؤں کے 7-8 آدمی میرے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ نواب نے تھوڑی دور خیمے نصب کرا رکھے ہیں، لڑکی کو وہ وہیں لے گیا ہوگا۔ ہم وہاں جا پہنچے، نواب اپنے خیمے میں تھا۔ اس نے میرے باپ اور گاؤں کے 2 آدمیوں کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ مجھے اندر نہ جانے دیا گیا۔ میرا باپ گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ خیمے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نواب نے میرے باپ کو اندر بلا کر اس سے میری بہن مانگی تھی۔ وہ اسے بیوی نہیں داشتہ بنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے انکار کیا تو نواب نے اسے کہا کہ وہ لڑکی نہیں چھوڑے گا، خواہ میرا باپ کسی بھی عدالت میں چلا جائے۔ گاؤں کے آدمیوں نے میرے باپ سے کہا کہ اس کی کوئی نہیں سنے گا، انصاف انہی نوابوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور تھا کہ مہاراجے اور نواب انگریزوں کے آدمی ہوتے ہیں اور ہر مہاراجے اور نواب کو 7 قتل معاف ہوتے ہیں۔ سنا ہے نواب نے میرے باپ کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ باپ کے ہاتھ میں نواب نے اتنی رقم دے دی جو ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا باپ لالچی نہیں تھا، اس نے سب کے کہنے پر اور مجبور ہو کر رقم لے لی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ میری بہن ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے تو میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ خیمے میں میری بہن نے میرے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں کہتا تھا کہ میں بھی بہن کے ساتھ جاؤں گا۔ لوگوں نے نواب کو بتایا کہ میری اور بہن کی محبت کیسی ہے۔ نواب نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرے باپ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے خاص محل میں ملازمت دے گا اور میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گا۔ یہ فیصلہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ دوسرے دن نواب واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں تو اسے ہندوستان کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ نوکروں کا ایک جتھا تھا۔ بڑا لمبا سفر طے کر کے ہم ہندوستان میں نواب کے محل میں پہنچے۔ مجھے محل میں خاص ملازموں میں رکھا گیا۔ مجھے بڑا اچھا لباس دیا گیا، کھانا بہت اچھا ملتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا کہ نواب کے پاس بہت سی عورتیں تھیں جو محل میں رہتی تھیں۔ یہ نواب کے حرم کی داشتائیں تھیں، ان پر ہیجڑوں کا پہرا رہتا تھا۔ حرم میں صرف ہیجڑے جا سکتے تھے۔ میں جوں بڑا ہوتا گیا مجھ پر محل کے راز کھلتے گئے۔ حرم کی نوجوان لڑکیاں نواب کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بڑی استادی سے چالیں چلتی تھیں۔ محل کے درباری نواب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی چلاکیاں کھیلتے تھے کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ میرے بھی ہمدرد پیدا ہو گئے تھے کیونکہ میری بہن ابھی نوجوان تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ میرے جو ہمدرد تھے وہ اپنے مخالفوں کو نواب کی نظروں میں گرانے اور خود کو اس کی نظروں میں لانے کے لیے مجھے اور میری بہن کو استعمال کرتے تھے۔ میں تمہیں کون سی استادی اور چلاکی بتاؤں؟ تم یہی سمجھ لو کہ میں 14-15 سال کی عمر میں ہی پوری طرح چلاک اور ہوشیار ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی بہن کو وہاں سے نکالنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ حرم کے 2 ہجڑے بھی میرے ہمدرد بن گئے تھے۔ میں اس عمر میں دبلا پتلا ہوا کرتا تھا اور میری شکل و صورت اور رنگ روپ بھی اچھا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے ایک روز کہا کہ ان ہجڑوں کے ساتھ میں گہری دوستی نہ رکھوں ورنہ یہ مجھے بھی ہجڑا بنا دیں گے۔ میں محتاط تو ہو گیا، لیکن اسی کو میں نے اپنی بہن کی رہائی کا ذریعہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے دونوں ہجڑوں کے ساتھ دوستی گہری کر لی۔ ایک روز ایک ہجڑے نے مجھے بہتر زندگی اور بے شمار آمدنی کے سبز باغ دکھا کر کہا کہ میں خواجہ سرا بن سکتا ہوں۔ اس میں دراصل ان ہجڑوں کا اپنا فائدہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میری بہن کو فرار کرا دیں۔ میں نے اپنی زبان کے وہ داؤ پیچ استعمال کیے جو میں نے محل میں سیکھے تھے۔ ہجڑے مان گئے۔ حرم سے کسی عورت کو نکالنا ممکن نہیں تھا، لیکن دونوں ہجڑوں نے یہ کام کر دیا۔ ایک رات انہوں نے میری بہن کو نکال دیا۔ اب یہ میرا کام تھا کہ میں بہن کو ساتھ لے کر احاطے سے نکال لے جاتا۔ میں نے خطرہ مول لے لیا اور بہن کو ساتھ لے کر محل کے احاطے کے باہر والے گیٹ سے نکل گیا، مگر پیچھے کسی نے شاید مخبری کر دی تھی۔ محل کی پولیس کے کچھ آدمی ہمارے پیچھے آئے۔ ہم ادھر ادھر چھپتے رہے، لیکن پیچھے سے ایک گولی چلی جو میری بہن کو لگی۔ اس کی تو آواز بھی نہ نکلی۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی تھی۔ پولیس سر پر آ رہی تھی۔ میں
भाग उठा। अब मैं अकेला था, रात का वक्त था। मैं निकल आया। बहन के गम ने मुझे पागल कर दिया। मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी। मैं उस शहर से ही बाहर निकल आया। मैंने 3 जगहों पर नौकरी की। इस दौरान मैंने उर्दू लिखनी और पढ़नी सीख ली। बहन की याद मुझे जीने नहीं दे रही थी। इंतकाम की आग अलग थी। मेरे दिल से इंसानों का प्यार निकल गया। मेरा दिमाग रोशन हो चुका था। मैं अब असम का देहाती नहीं था। 18 साल की उम्र में बंगाल पुलिस में भर्ती हो गया, मगर याराना मुजरिमों के साथ रखा। मेरा दिमाग साजिशी था और मैं जुबान का जादू चलाने का भी माहिर हो गया था। इस वसफ की बदौलत मुझे जल्दी तरक्की मिलती गई और मैं हेड कांस्टेबल हो गया। बन मंदिर तक भी मेरी रसाई हो गई। मैं बड़ी मुद्दत बाद अपने गांव गया। मेरा घर उजड़ चुका था। मेरी माँ मेरे और मेरी बहन के गांव में मर गई और 4 साल बाद मेरा बाप भी मर गया। इसके बाद मैं उधर नहीं गया। जुर्म, गुनाह और वहशीपन मेरी फितरत बन चुके थे। मुझे अब इंसानियत के खिलाफ चलकर ही सुकून मिलता है। तुम अब पुरसुकून और पाक साफ जिंदगी की बातें कर रहे हो खानू। मेरा दिमाग इन बातों को कबूल नहीं करता। मेरे अंदर चैन और सुकून नहीं रहा। मुझे सांप कह लो, मैं सिर्फ डंक मारना जानता हूँ। मैं कह चुका हूँ कि मैंने अहमद अली को इस जज्बाती हालत में कभी नहीं देखा था। मैं तो उसे खुशबाश और लापरवाह आदमी समझता था, मगर उसने जिंदा दिली और मुस्कुराहटों में जहर छुपा रखा था। उसके साथ जो जुल्म हुआ इसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। मेरे बाप को रुपए पैसे वालों ने कत्ल कर दिया और दंदनाते फिर रहे थे। अहमद अली ने अपने जख्म दिखाकर मेरे जख्म खोल दिए। बन मंदिर ने और इन हालात ने जिनमें से मैं गुजर रहा था, मुझे अपने बाप का कत्ल बुला दिया था, लेकिन ये एक जहर बनकर मेरी रगों में उतर गया था। मुझे भी इंतकाम लेना है अहमद अली। मैंने कहा, मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। मैं तुम्हारी बहन के खून का बदला लूंगा। तुम इंसाफ पैसे से हासिल कर सकते हो या पिस्तौल से। अहमद अली ने कहा, दुनिया का कारोबार बेइंसाफी पर चल रहा है। मगर अहमद अली, मैंने कहा, असल मसला ये है कि यहाँ कब तक रुकना है, हमें यहाँ से निकलना है। अहमद अली ने कहा, लेकिन बयान की इजाजत के बगैर हम नहीं जाएंगे। उसकी इजाजत मिल जाएगी तो वो 2-3 अपने आदमी हमारे साथ कर देगा जो हमें सीधे रास्ते पर डाल आएंगे। यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं खानू। तुम यहाँ सुकून और इत्मीनान देख रहे हो, लेकिन इस सुकून में से ऐसे ऐसे तूफान उठा करते हैं जिनमें हम दोनों सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। मैं इन लोगों को जानता हूँ। हम दोनों के लिए नगोमी सबसे बड़ा खतरा है। ये तुम्हें चाहती है और तुम जानते हो कि वो तुम्हें क्यों चाहती है। इनकी दुनिया बड़ी पुरअसरार है। क्या यहाँ वाकई रूहों की हुक्मरानी है? तुम भी देहाती हो खानू, मैं भी देहाती हूँ। अहमद अली ने कहा, हम रूहों, बदरूहों, जिन्नों और चिड़ेलों को मानते हैं। हो सकता है यहाँ रूहें और बदरूहें आती हों, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि यहाँ ऐसे आदमी और 1-2 औरतें मौजूद हैं जिनके पास एक इल्म है। इससे वो किसी भी आदमी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसे हम काला इल्म कहते हैं। मैंने कहा, हमारे यहाँ ऐसे आदमी मौजूद हैं जो किसी से पैसे लेकर उसके दुश्मन को नुकसान पहुँचाते हैं। बन मंदिर में 2 आदमियों के पास ये इल्म था। अहमद अली ने कहा, रानी भी ये इल्म जानती थी, इसी से तुम्हें इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। ये बड़ा खतरनाक इल्म है। इसके अलावा भी कुछ खतरे हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते, कुछ दिन रुक जाएंगे। मैं बयान पर अपना असर डाल लूंगा। हमें जो झोंपड़ा दिया गया था वो पहाड़ी की ढलान पर था। अगली सुबह अहमद अली गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे मालूम था कि वो मजीद 3-4 घंटे सोएगा। उसे इन लोगों की बनाई हुई ताड़ी बहुत पसंद थी। रात को जब हम बातें करके सोने लगे तो वो बहुत सी ताड़ी पी गया था। मुझे तो इसका जायका ही पसंद नहीं था। वो अब बेहोशी जैसी नींद सोया हुआ था। मैं झोंपड़े से निकला और ऊपर चला गया। पहाड़ी का सब्जा बहुत ही दिलकश और दिल फरेब था। ऊपर जाकर देखा, दूसरी तरफ की ढलान और ज्यादा हसीन थी। सामने ऐसी जैसी एक और टेकरी थी। इन दोनों के दरमियान खुली जगह थी जिसमें घास थी और घास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। माहौल बड़ा ही पुरसुकून था। मैं दूसरी तरफ ढलान से उतरने लगा। दरख्त भी थे जिनकी हरियाली हमारे इलाके के दरख्तों से ज्यादा चमकदार और दिल नशीन थी। मैं इस माहौल और फजा में मखमूर सा हुआ जा रहा था और इस अकीदे को सही मानने लगा था कि ये रूहों का देश है। मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। देखा, नगोमी ढलान पर चली आ रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और अंदाज में बच्चों की सी शोखी थी। मैं रुक गया। उसने बड़ी बेतकल्फी से मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे बिठा लिया। उसने पूछा,
پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ ویسے ہی باہر نکل آیا تھا۔ مقدس باپ نے تمہیں یہاں رکنے کو کہا ہے۔ اس نے پوچھا کہتا تو یہی ہے کہ نہ جاؤ، یہاں نہ رہنا خانو۔ نگومی نے کہا مقدس باپ کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، یہاں سے جلدی نکلنے کی فکر کرو، ہمیں راستے کا علم نہیں۔ میں نے کہا تمہارے مقدس باپ کو ناراض کر کے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، میں تمہیں راستہ بتاؤں گی۔ نگومی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں گی، تم میرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بغیر جا سکتا ہوں نگومی، میں نے کہا، اور میں تمہارے بغیر ہی جاؤں گا۔ اس نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا وہ اپنے قبیلے میں اور ان جھونپڑوں میں نہیں رہنا چاہتی، اس نے مابی سے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن وہ ٹلنے کی بجائے مجھ پر اپنے حسن کا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو وہ تھی ہی حسین، دوسرے اس نے ایسا انداز اختیار کر لیا جو انسان کی فطری کمزوری کو ایک قوت بنا کر انسان کو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ مجھ جیسے تنومند جوان کے لیے اس اشتعال کا مقابلہ خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، اس نے باہیں میرے گلے میں ڈال کر کہا۔ میں اب بھی تمہاری ہوں، میرے قبیلے کی کوئی عورت اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی جو میں دے رہی ہوں۔ میں تمہیں اپنا دیوتا سمجھتی ہوں۔ میں بے قابو ہوا جا رہا تھا، میں فرشتہ نہیں تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ احمد علی نے مجھے بڑی سختی سے کہا تھا کہ میں نگومی سے بچوں۔ اب میں نگومی کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ میں اس کے سانسوں کی اور اس کے جسم کی بو سونگ رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سمجھ نہیں سکتا تمہیں کیوں یقین ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ویسی ملکہ بنا دوں گا جیسی تم بننا چاہتی ہو۔ میں نے کہا میں مابی کے پائے کا استاد نہیں ہوں، میں پھر بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے کہا۔ میں کچھ اور کہے بغیر وہاں سے آ گیا۔ میں نے اوپر آ کر نیچے دیکھا، نگومی وہیں کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد علی ابھی تک سو رہا تھا۔ میرے جذباتی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ میرے بس سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آنے لگا کہ نگومی جیسی خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا کر میں نے غلطی کی ہے۔ کرتے کرتے میرے ذہن میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے احمد علی کا ٹخنا پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیوں جگا دیا ہے مجھے؟ میں نے اسے بتایا کہ نگومی ملی تھی اور اس نے کیا کہا اور کیا کیا ہے۔ لوہے کی طرح پکے رہنا خانو، احمد علی نے کہا۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ نگومی کی محبت کیسی ہے۔ اسے نہ مابی سے محبت تھی، نہ اسے تم سے پیار ہے۔ اسے شہر کی زندگی سے اور دولت سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ جانتی تھی کہ مابی ڈکیٹ تھا، لیکن اس کے خواب مابی ہی پورے کر سکتا تھا، اس لیے یہ اس کی محبوبہ بن گئی۔ اب اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں مابی کے ساتھی تھے۔ تمہیں اس نے دیکھا کہ قوی ہیکل جوان ہے، اس لیے یہ اپنی محبت تمہارے قدموں میں رکھ رہی ہے۔ اگر اتنی خوبصورت لڑکی مجھے کہیں اور ملتی تو میں اسے مایوس نہ کرتا، اپنے ساتھ رکھ لیتا، لیکن یہاں کچھ خطرے ہیں۔ یہ لڑکی ہمارے لیے مصیبت بلکہ موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اسے صاف جواب دے دو۔ وہ دوسرے دن ملی تو میں نے اسے صاف جواب دے دیا، مگر وہ میرے گلے کا ہار بن گئی۔ تیسری بار ملی تو اس نے کہا رات کو سب سو جائیں گے تو میں تمہارے جھونپڑے میں آ جاؤں گی۔ میں تم پر ثابت کروں گی کہ میرے جسم اور میری روح کے مالک تم ہو۔ آج سے مجھے اپنی بیوی سمجھ لو۔ نگومی، میں نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ خانو، اس نے تن کر کہا، پچھتاؤ گے، تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ جاؤ، جو کچھ بھی کر سکتی ہو کرو۔ میں نے کہا، تم مابی کی داشتہ رہ چکی ہو، اور میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر آ گیا۔ اس سے اگلے دن کا واقعہ ہے۔ میں چشمے پر نہانے گیا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ چشمے کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں درختوں کے جھلمل کرتے عکس دکھائی دیتے اور دل کو اچھے لگتے تھے۔ میں چشمے سے ابھی کچھ دور درختوں کے درمیان سے گزرنے لگا کہ ایک زناٹا سنائی دیا اور ایک تیر میرے دائیں طرف والے درخت کے تنے میں لگا۔ تیر بائیں طرف سے آیا تھا، میرے منہ کے آگے سے گزرا اور درخت میں ایسا لگا کہ میری آنکھوں کی بلندی پر میرے سامنے آ گیا۔ میں رک گیا اور بائیں طرف دیکھا۔ اس قبیلے کے دو آدمی میری طرف آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، وہ قریب آ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک مجھے قہر بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری زبان نہیں جانتا، ایک نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ میں جانتا ہوں، یہ مجھے اپنے ساتھ لایا ہے کہ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ کیا یہ تیر اس نے چلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، یہ تیر تمہاری کھوپڑی سے پار ہو سکتا تھا۔
کہا لیکن پہلے تمہیں خبردار کرنا ضروری تھا، یہ ہمارا رواج ہے۔ میرا یہ دوست کہتا ہے کہ نگومی کے ساتھ تم نے اپنا تعلق نہ توڑا تو یہ تیر جو آج درخت میں لگا ہے کل تمہاری ایک کن پٹی سے داخل ہوگا اور دوسری کن پٹی سے باہر آ جائے گا۔ نگومی اس کی ہے، اس کی شادی نگومی سے ہوگی، تم نگومی کو گمراہ کر رہے ہو۔ اسے کہو کہ نگومی سے کہے کہ میرے پیچھے نہ پھرے۔ میں نے کہا میں نگومی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور اسے کہو کہ میں یہ بات اس سے ڈر کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ مجھ پر تیر چلا کر اس نے میری توہین کی ہے، میرے پاس رائفل ہے جس سے میں اس کے پورے قبیلے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس نے تیر چلانے والے کو میرا جواب سنایا، اس نے سن کر اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک اپنی شہادت کی انگلی میں ماری، وہاں سے خون نکلا۔ اس نے یہ انگلی میرے ماتھے پر رکھ کر اس طرح دبائی جس طرح کاغذ پر انگوٹھا لگایا جاتا ہے، پھر اس نے ہاتھ آگے کیا، میں نے اس کا ہاتھ مصافحہ کے انداز سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تم دوست ہو؟ دوسرے نے کہا یہ شخص تم پر اپنا خون بھی قربان کر دے گا، تم خیال رکھنا کہ نگومی تم سے نہ ملے۔ اس روز نگومی مجھ سے نہ ملی، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ رات بھی گزر گئی، میں صبح جاگا اور اٹھ کھڑا ہوا، مجھے چکر آ گیا، میں بیٹھ گیا۔ میں پھر اٹھا، جب دروازے کی طرف چلنے لگا تو ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو، ٹانگیں بھی اکڑی اکڑی سی محسوس ہوئی۔ میں بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچا، جسم کا یہ حال ہو گیا جیسے میں ساری رات پہاڑوں پر پیدل چلتا رہا ہوں اور تھک کر چور ہو چکا ہوں۔ میرے جسم سے جان نکلی جا رہی تھی، شاید مجھے بخار ہو گیا تھا لیکن میرا جسم ٹھنڈا تھا۔ میں جھونپڑے میں چلا اور بستر پر گر پڑا۔ احمد علی جاگ اٹھا، میں نے اسے اپنی جسمانی حالت بتائی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے اٹھنے اور ذرا چلنے کو کہا، میں اٹھا تو میرے قدم ڈگمگا گئے، مجھے اپنی حالت پر رونا آ گیا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میرے دل پر ایک خوف سا ہے اور مجھ میں مردانگی اور دلیری نہیں رہی۔ میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، چیلوں جتنے بڑے چمگادڑوں کا ایک غول آتا نظر آیا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، چمگادڑ اڑتے آئے اور دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے سر فرش سے لگا دیا اور چلایا، احمد علی باہر کو بھاگو، یہ تو سینکڑوں ہیں۔ کیا سینکڑوں ہیں خانو؟ احمد علی نے میرے پاس آ کر کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خانو ہوش میں آؤ۔ وہ مجھے کندھوں سے پکڑ کر سجدے سے اٹھانے لگا۔ مجھے چمگادڑوں کے پروں کی آواز اور ان کی خوفناک چی چی سنائی دے رہی تھی، میں سر اٹھا نہیں رہا تھا۔ خانو، احمد علی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، یہاں کچھ نہیں ہے یار، سر اٹھا کے دیکھو۔ میں نے سر اٹھایا تو وہاں ایک بھی چمگادڑ نہیں تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں نے سینکڑوں چمگادڑ اندر آتے دیکھے ہیں۔ میں خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا تو دروازے میں نگومی کھڑی نظر آئی۔ اب بھی وقت ہے خانو، اس نے کہا، میری بات مان جاؤ، اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کون چلی جائے؟ احمد علی نے کہا، یہاں کوئی نہیں خانو، نگومی وہیں غائب ہو گئی۔ میں خوف سے کانپنے لگا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ احمد علی نے کہا، یہ نگومی کی کارستانی ہے، میں بیان کے پاس جاتا ہوں، اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ اور وہ ڈرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں اٹھا لیکن میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں سہار سکیں، میں بیٹھ گیا۔ مجھے مگر مچھ نے پکڑ لیا تھا تو میں نہیں ڈرا تھا۔ میں جیل میں بند ہو گیا اور پھانسی کا تختہ سامنے نظر آ رہا تھا تو بھی میں نہیں ڈرا تھا۔ میں بے وقوفی کی حد تک دلیر تھا، مگر اب یہ حال ہو گیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ خیال آیا کہ میں نگومی کی بات مان لوں اور پرواہ نہ کروں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ جب بیان اور احمد علی آئے، میں نے سر اٹھایا تو وہ دونوں یوں لگے جیسے جلاد ہوں اور مجھے قتل کرنے آئے ہوں۔ میرا جسم کانپنے لگا، ایسا خوف کہ میں بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگا، پھر اپنے دونوں بازو اپنے منہ کے آگے کر لیے۔ میری طرف دیکھو، بیان نے کہا، اور میرے بازو میرے چہرے سے ہٹائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور ایک انگوٹھا میری ایک کنپٹی پر اور دوسری کنپٹی پر رکھ کر انگوٹھے دبائے۔ میں کوشش کے باوجود نظریں نیچے نہ کر سکا، جیسے اس کی آنکھوں نے میری آنکھوں کو جکڑ لیا ہو۔ اٹھو، اس نے میرے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر کہا، میرے ساتھ آؤ، اور وہ باہر کو چل پڑا۔ تم بھی آؤ احمد علی۔ میں اٹھا تو محسوس کیا کہ جسم میں کچھ جان آ گئی ہے، لیکن میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرا دماغ میرے قبضے میں نہیں۔ بیان نے مجھے ہپناٹائز کر لیا تھا اور اب میں اس کی قوت کے اثر سے چل رہا تھا۔ ہم جھونپڑے سے اتر رہے تھے، بیان
بیان رک گیا، وہ دائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی دیکھا ایک تیر زمین میں اترا ہوا تھا اور یہ تیر کوے جیسے ایک کالے پرندے میں سے گزرا ہوا تھا، اور مرے ہوئے اس پرندے نے اپنی چونچ میں ایک سیاہ بچھو پکڑا ہوا تھا۔ بچھو مرا ہوا تھا۔ بیان نے جا کر تیر زمین سے نکالا اور نیچے اترنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اسے چوب لگ گئی تھی۔ میں نے ایک عجیب چیز محسوس کی۔ بیان نے جب تیر زمین سے نکالا تو مجھے اپنے سر میں ایسے محسوس ہوا جیسے اس میں لمبی سوئی اتر گئی تھی جو کسی نے نکال دی ہے۔ پیچھے درد کی ہلکی سی ٹیس رہ گئی، لیکن میں اپنے آپ پر کوئی اثر صاف محسوس کر رہا تھا۔ بیان ہمیں اپنے جھونپڑے میں لے گیا اور کہنے لگا، مجھ پر ان کے خاص علم کا عمل کیا گیا ہے، اس کو ہم کالا علم کہا کرتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ نگومی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں۔ پھر میں نے بیان کو بتایا کہ 2 آدمیوں نے مجھ پر تیر چلا کر دھمکی دی تھی کہ میں نگومی کے ساتھ بات بھی نہ کروں۔ میں نے پوری تفصیل سنائی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم پر یہ عمل نگومی نے کرایا ہے یا اس آدمی نے۔ بیان نے کہا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن نگومی میری اپنی بیٹی ہے، اس سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں اسے سارے قبیلے میں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس آدمی پر بھی شک ہے جس نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں، یہ کسی نے بھی کیا ہے۔ احمد علی نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تم اسے اس اثر سے آزاد کر دو، پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری زبان ہکلا گئی۔ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن میری زبان سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ میں سٹپٹا کر چپ ہو گیا۔ احمد علی عقل والا تھا، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ مقدس باب، احمد علی نے کہا، ہم شریف لوگ نہیں لیکن ہماری شرافت دیکھو۔ تمہاری بیٹی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی لیکن اس شخص نے اتنی خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیا۔ اسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں کالا علم بھی چلتا ہے اور اسے اس کالے اثر میں لے سکتی ہے۔ پھر بھی میرے اس بھائی نے صرف محبت اور عزت کی خاطر نگومی جیسی لڑکی کو ناراض کیا اور اپنی یہ حالت بنا ڈالی۔ میں اس کا صلہ دوں گا۔ بیان نے کہا، ہم لوگ کسی کا احسان چکانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تم ہمیں یہیں رہنے کو کہہ رہے تھے۔ احمد علی نے کہا، ہم ان حالات میں یہاں نہیں رہ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہے تو نگومی خانو کے پیچھے رہے گی۔ خانو آخر انسان ہے، ہو سکتا ہے یہ نگومی کے اثر میں آ جائے اور ہمیں بتائے بغیر یہاں سے بھاگ جائیں۔ نگومی یہاں سے نکلنے کے راستے جانتی ہے۔ ہاں، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، بیان نے کہا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔